الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق اللہ العظیم. گزشتہ یہ بات چل رہی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو تم کھاؤ ان پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اور اس کی تم عبادت کرتے ہو. معلوم ہوا کہ حلال رزق حاصل کرنا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نعمت دے مال کی اس پر اللہ رب العزت کا کیا کرنا؟ شکر ادا کرنا. دو چیزیں کتابوں میں لکھا ہے کہ جس طرح حرام رزق کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا، اس کے برمخالف جو انسان حلال رزق حاصل کرے گا، پاکیزہ رزق حاصل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اللہ اسے عبادت میں دل لگائے گا. کیونکہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم پاکیزہ حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو. معلوم ہوا کہ نیک عمل کرنے کا دل میں داعیہ اور جذبہ اس وقت پیدا ہوگا جب ہمارے پیٹ میں حلال رزق جائے گا. اگر پیٹ میں حرام رزق جائے گا کبھی عبادت کا دل نہیں لگے گا، لطف نہیں آئے گا. آج کل جو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صبح نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی یا نماز پڑھنے کا جی نہیں لگتا، عبادت کا دل نہیں لگتا، اس کی اصل وجہ جو قرآن فرماتا ہے وہ یہ کہ اس کے پیٹ میں حلال کھانا نہیں جاتا، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. حدیث میں ہے کہ جو حلال رزق حاصل کرے گا، حلال کھانا کھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعضاء و جوارح سے اچھے اعمال کو صادر فرمائے گا. معلوم ہوا کہ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعضاء سے اور ہمارے جوارح سے اچھے اعمال نکلے تو ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ حلال پاکیزہ رزق حاصل کریں. آج کی دنیا بڑی عجیب ہے اور کبھی کبھی تو سوچنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں. کبھی ایمان والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھنے والے. تیسری بات ہم میں ہر ایک مسلمان ادنا سے ادنا مسلمان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا لیکن جہاں مال کا مسئلہ آتا ہے
تو سب کچھ بازو پہ، اور حرام رزق کی طرف مائل ہو جاتا ہے، مال کو بٹورنے کے لیے، مال کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا معمولی سا فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرف مائل ہو جائے گا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے ان چیزوں کو سوچ کر، دیکھ کر، کہ جبکہ اللہ رب العزت حلال رزق کھانے کا حکم دے رہے اور حرام رزق سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کا حکم دے رہے، لیکن مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرتا۔ سودی لین دین میں، رشوت خوری میں، دھوکہ بازی میں، جھوٹ بول کر مال کمانے میں، بہروں کا حق کھا کر مال حاصل کرنے میں، سب کچھ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور صرف کیوں؟ مال کی محبت۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر نہ اللہ کی محبت ہے، نہ اس کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، بس اس کے دل میں محبت ہے تو مال مال مال۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ کون سی چیز حرام ہے؟ انما حرم علیکم المیتہ، تم پر اللہ نے حرام کیا مردار جانور کو۔ مردار جانور حرام ہے۔ مردار سے مطلب یہ جو اپنی موت مرے، جس کو ذبح نہ کہتے، جیسے بکری ہے اپنی موت مر گئی تو مردار۔ جتنی بھی چیزیں کھانے کے لیے حلال ہیں وہ تمام حلال چیزیں بغیر ذبح کیے مر جائے، اپنی موت مرے، ٹکرا کر مرے، گر کر مرے، کسی اور طرح، تو یہ ساری کی ساری چیزوں کی بنیاد پر وہ حلال حرام ہو جائے گا، اور وہ مردار ہے، اور مردار حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ صرف دو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمارے لیے دو مردار حلال ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ایک مچھلی، دریائی جانور، وہ حلال ہے۔ مچھلی اگر اپنی موت بھی مر گئی تب بھی کوئی رنجی بات نہیں۔ ہاں یہ لکھا ہے اگر سڑ گئی مچھلی اور سڑ کر پانی کے اوپر آ گئی تو حرام۔ اور ٹڈی کو بھی شریعت نے حلال قرار دیا ہے، اور وہ اگر مر جائے تب بھی کیا حلال ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمیں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر بہت سارے مسائل لکھنے ہیں، ہماری کتابیں بھرے بھرے مسائل کتابوں کے اندر، کہ مردار کس سے مارا جاوے، کیسے مارا جاوے۔ آپ نے کسی نے گولی سے مارا کسی جانور، شکار کرنے جاتے لوگ، گولی ماری شکاری جانور کو، اس کو لگی گولی، اگر آپ کی گولی لگتے ہی مر گیا تو حرام، پر آپ وہاں تک پہنچ گئے اور اس کی سانس باقی ہے اور آپ نے بھی حلال کر دیا، ذبح کر دیا تو حلال۔ اور اسی طریقے سے کوئی ٹکرا کر مر گیا بھاگتے بھاگتے، حرام۔ اگر آپ پہنچ گئے اس کے مرنے سے پہلے اور آپ نے اس کو ذبح کر دیا تو حلال۔ معلوم ہوتا ہے کہ حلال اس وقت ہوگا جب اس کو کیا کیا جاوے، ذبح کیا جائے۔ ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب شریعت کتابوں میں لکھا ہے کہ اصل میں انسانوں کے، جانوروں کے اندر بھی دم سیلان ہوتا ہے، بہتا ہوا خون ہوتا ہے، تو ذبح کرو گے تو سارا اصل حرام جو خون آگے آئے گا، وہ دم، تو بہتا ہوا خون تو حرام ہے۔ تو اگر آپ نے ذبح نہیں کیا، اپنی موت بنے تو خون کے اندر اندر کیا ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا، تو بہتا ہوا خون اندر خشک ہو جائے گا، اس لیے حرام۔ اور اگر آپ نے اس کو ذبح کر دیا تو سارا خون جو بہتا ہوا ہے وہ رگوں سے کیا ہو جائے گا، باہر نکل جائے گا، اسے جانور کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ وہ دم اور اسی طرح خون بھی، فرمایا دو خون جائز ہے، ایک جگر تلی اور ایک کلیجی، دو چیزیں جائز ہیں، دونوں خون ہے، کلیجی بھی خون ہے، تلی بھی خون ہے، یہ دو جائز ہے۔ اور جگر اور طحال یہ عربی کا لفظ، یہ دونوں چیزیں، مگر باقی سب حرام ہے خون۔ وہ لحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت یہ حرام ہے۔ خنزیر تو نجیس العین ہے۔ بڑی عجیب بات معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے
کہ خنزیر ایسا جانور ہے جو بے حیا، بے شرم اور مردار کھانے والا، اور اس کے اندر سب سے زیادہ کھانے کی جو خواہش ہے وہ انسان کا فضلہ کھاتا ہے. جو انسان جو نکالتا ہے اپنا فضلہ، خراب چیزیں نجس، وہ کھاتا ہے. اس لیے وہ اس سے وہ پلتا ہے. تو گویا اگر ہم خنزیر کھائیں گے تو ہمارا فضلہ ہم کھا رہے ہیں. اور یہ بڑا ہی لالچی جانور، اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ جانوروں کے گوشت کی تاثیر ہوتی ہے. ہم جس جانور کو کھائیں گے ویسا ہمارے اندر اخلاق اور عادات آئیں گے. اسی لیے جو لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں یورپ وغیرہ کے اندر اور اسے دوسرے ممالک کے اندر، اب وہاں جا کے بے حیائی دیکھ لیجیے کتنی عام ہے. یہ بے حیائی اس لیے عام ہے کیونکہ پیٹ میں سور کا گوشت جاتا ہے اور وہ کھاتے ہیں. جو لوگ گھوڑا کھاتے ہیں وہاں جا کے دیکھ لیجیے، اکر وہ ترکی لوگ گھوڑا کھاتے زیادہ ترکی میں، کیونکہ مذہب اصل میں مالکی مذہب وغیرہ کے اندر تو گھوڑا کھانے کی اجازت ہے. خیر میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جانوروں کے اندر ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام اور اس کے کھانے کو اس سے معلوم ہوا کہ گوشت کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز جس سے بنی جو خنزیر کے اندر جو چیزیں جیسے چربی وہ بھی حرام. اب وہ چربی جن جن چیزوں کے اندر ڈالی جائے گی وہ بھی حرام. اس لیے ہمارے علماء نے فتویٰ دیا ہے احتیاط کا کہ یورپ ممالک سے بنی ہوئی جو چیزیں آتی ہے وہ چیزوں کا استعمال نہ کیا جاوے. معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر چربی ملی ہوئی ہے کہ نہیں، اور اگر یقین سے معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر سور کی چربی ملی ہوئی ہے پھر تو قطعی طور پر ناجائز ہے. پنیر کے اندر دودھ کو جمانے کے لیے ایک انفا ایک چیز آتی ہے، وہ ڈال دیتے ہیں، دودھ جم جاتا ہے اور یہ نکلتی ہے جانوروں کے اندر سے. اب معلوم نہیں جو باہر کے ملک سے وہ چیز آئی ہو وہ کون سے جانور کی ہے پتہ نہیں ہوتا. اسے احتیاط یہ بتلایا جاتا ہے کہ ایسی تمام چیزیں جو چربی سے بنی گئی ہو یا جس میں چربی ڈالی گئی ہو اور ہمیں معلوم نہ ہو کہ چربی کس کی ہے تو بچنا احتیاط، اور معلوم ہو جائے کہ حرام چیز کی ہے تب تو یقیناً چیزوں کا بچنا ضروری ہے اور حرام. وما اہل به لغیر اللہ، وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیا جائے اس کی دو صورتیں. ایک تو یہ کہ انسان کوئی بکرا کوئی جانور اللہ کے علاوہ تقرب اللہ کے لیے کوئی پیر یا کوئی اولیاء اللہ کے نام پر ہی ذبح کرے، میں فلاں پیر کے نام پر بکرا ذبح کرتا ہوں بغیر بسم اللہ کے، حرام. یا دوسری شکل یہ کہ نام پر ذبح کر رہا ہے کسی غیر اللہ کے، اللہ کے علاوہ، لیکن ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھ رہا ہے تب بھی ناجائز، کیونکہ اس کا ذبح کرنے کا مقصد تقرب اللہ ہے اور غیر اللہ کے نام پر ہے استحرام. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور کا ذبح کرنا یہ حرام. اس میں بہت سے ہمارے بھائی نادانی میں نہ جانتے ہوئے پھنس جاتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کر کے سمجھتے ہیں ہم بڑا ہی نیک کام کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک فرما رہا ہے وما اہل به لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور حرام. حرم اللہ فرماتا ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. مگر کوئی انسان اتنا بھوکا ہو کہ جس کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ملے اور اب اس کی حالت یہ ہوگی کہ کھائے گا نہیں تو مر جائے گا، اس ایسے اضطراری حالت میں اور ایسی مجبوری کی حالت میں مردار کا کھانا جائز.
ایسے مجبوری کی حالت میں مردار کا کھانا جائز ہے. اب تو شاید بہت کم کسی کو ایسا موقع آتا ہو. پہلے زمانے میں آتے تھے لوگ بیچارے غربت کے حال میں کے مارے ہوئے تھے, انہیں اتنا نہیں مل رہا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن اضطر, اور اس کا ارادہ نافرمانی کا نہ ہو, نہیں میں تو مردہ جانور کھاؤں گا, ولا عادٍ حد تجاوزی کا نہ ہو, فلا اسم علیہ, اگر کوئی انسان ایسی مجبوری کی حالت میں پہنچ جائے تو اس کو اس مردار جانور کا گوشت کھانا اتنی مقدار میں جس سے اس کی جان بچ جائے جائز ہے. یا ایک اور مسئلہ بھی نکالا ہے کہ کوئی ایسی حرام چیز مردار, ایک تو ہے کھانا, ایک ہے دوا کے طور پر استعمال کرنا. اگر کوئی دوا ہے جس کے اندر مردار کا چربی, مردار کی کوئی چیز ملائی گئی ہے, تو کیا ایسی دوا کو استعمال کر سکتے ہیں؟ فمن اضطر, یہ قید لگائیں. اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری دوا اس کو اپنی شفا یابی کے لیے میسر نہ ہو, لوگ کہیں گے ڈاکٹر تمہیں یہی دوا تمہاری اس بیماری کے لیے شفا بن سکتی ہے, اس کے علاوہ دوسری دوا تمہاری اس بیماری کے لیے شفا بن سکے گی نہیں, اور یقینی طور پر کہتے ہیں یقین سے, تو پھر اس کو استعمال کر سکتے. لیکن اگر وہ دوا کے علاوہ دوسری دوا بھی ہو اور اس دوا سے, حرام دوا سے جس کے اندر حرام کے اجزاء ملائے گئے ہو, اس سے یقینی طور پر شفا نہ ہو, تو بھائی ایسی دوا کو بھی استعمال کرنے کی ہمارے علماء اجازت نہیں دیتے. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. فلا اسم علیہ پر بڑا اچھا نقطہ لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان مجبور ہو جاوے ایسی دوا کے استعمال کرنے پر جس میں حرام اجزاء ملائے گئے, یا ایسے کھانے پر کہ تم یہ کھاؤ گے تو تم اچھے ہو جاؤ گے حرام کھانے پر, تو کیا اس کے لیے اللہ فرماتا تم کھا سکتے ہو, تو کیا وہ چیز حلال رہے گی؟ نہیں, وہ تو حرام ہی رہے گی, لیکن وہ حلال نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کھاؤ گے مجبوراً تو وہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا, وہ چیز تو کیا رہے گی حرام, اتنی حرام, لیکن گناہ نہیں ہوگا. فلا اسم علیہ, اللہ بخشنے والا ہے. اگر ایسی بات پیش آ گئی اور کسی نے حرام چیز استعمال کر لی بطور بدرجہ مجبوری میں, تو اللہ بخشنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. آگے بڑی عجیب آیت کریمہ ہم علماء کرام کے لیے, اہل علم کے لیے, جاننے والوں کے لیے, ان الذین یکتمون ما انزل اللہ, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان باتوں کو کتاب میں سے جس کو اللہ نے نازل کیا, اور اس کے ذریعے معمولی سی قیمت وصول کرتے ہیں. وہ لوگ اس قیمت کے ذریعے جو کچھ کھائیں گے اپنے پیٹوں کے اندر ڈالیں گے وہ آگ ہوگی. اللہ ان سے نہ بات کرے گا قیامت کے دن اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا, ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. سور کے کھانا جس طرح حرام ہے, اسی طرح یہود و نصارہ کے علماء, یہود ان کے پاس عوام جاتی فتویٰ اور مسائل پوچھتی تو ان کے موافق جیسا وہ چاہتے فتویٰ دے دیتے اور کچھ پیسے وصول کر لیتے. اور تم کیا چاہتے ہو؟ یہ لاؤ اتنی رقم دے دو, میں تمہارا نام تمہارا آپ جیسا کہتے ہو اس کے مطابق فتویٰ لکھ دو, آپ جیسے کہتے ہو اس کے مطابق مسئلہ آپ کو لکھ دو. تو یہ جو پیسہ رشوت کے طور پر وصول کرتے ہیں اور اس پیسوں کے ذریعے جو کچھ بھی کھائیں گے اپنے پیٹ میں ڈالیں گے سوائے آگ کے اور کچھ نہیں. ایک علماء یہود پر کہ تمہارا میں
اسلام علماء یہود کو کہہ کر ان امت کے ان جاننے والوں کے لیے بھی ہے کہ جو اپنے کسی سے کچھ چیز حاصل کرنے بعد پتہ ہوتا ہے دو فریق آ گئے. ایک فریق سے تعلق ہے، وہ تحفہ تحائف دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، نذرانہ دیتا ہے، دعوتیں کرتا ہے، خوب کرتا ہے. اور دوسرا فریق اس کا غیر ہے، یعنی تو میرا ایک اپنا انسان ہے. اس کی طرفداری میں مسئلہ لکھ دے، جواب لکھ دے صرف اس بنیاد پر کہ اس سے مجھے بہت کچھ مل رہا ہے، اور اگر میں اس کے خلاف لکھوں گا تو میرا سارا کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا. تو اب سمجھ لیجئے اس سے جو کچھ ملے گا وہ حرام، یہ رشوت ہے، یہ دنیا کی لالچ ہے، یہ دنیا کی محبت ہے. معلوم ہوا کہ اگر آپ نے کوئی حق بات چھپایا، اپنے اس نے حق اس کا تھا اور اس کا چھپا کر آپ نے اس کی طرفداری میں کیا کر دیا؟ فتویٰ دے دیا، مسئلہ لکھ دیا ناجائز اور حرام. اس سے ایک بات یہ بھی تھی، صرف یہ نہیں، ہر وہ چیز جو انسان رشوت لے گا، اس نے حدیث شریف کے اندر بہت زیادہ خطرناک گناہ رشوت پر ہے کہ تم کسی کا پاس سے مال لے کر اس کا کام غلط طریقے سے لو، اس کے پاس سے غلط طریقے سے پیسے وصول کرو تو اس کو بھی لگے گا. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ سختی کے ساتھ ان لوگوں کو منع کیا ہے کہ جو لوگ حق بات کو کیا کرتے ہیں؟ چھپاتے ہیں. اور حق بات کا چھپانے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا حاصل کرنا. میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے ان تمام دوستوں کو، اصل بات کیا ہے، چاہے وہ کوئی رشوت لینے والا ہو، دھوکہ بازی سے کمانے والا ہو، غلط طریقے سے کمانے والا ہو، خیانت کر کے کمانے والا ہو، اور اس طریقے سے حق بات کو چھپا کر پیسے لے کر کمانے والا ہو، میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ہمارے یقین کی کمی ہے. ہم یہ سمجھتے کہ ہم یہ پیسے لیں گے تو ہمارا مال بڑھ جائے گا. حالانکہ کان کھول کر سن لیجیے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہماری پیدائش سے بھی پہلے اللہ نے ہمارا رزق لکھ دیا ہے کہ تم اتنا ہی کماؤ گے، اتنا ہی کھاؤ گے. پیدائش سے پہلے گرو، ماں کے پیٹ میں نہیں گرو، پیدائش سے پہلے. بخاری شریف کی روایت ہے جب ماں کے پیٹ میں انسان کا لوتھڑا تیار ہوتا ہے گوشت کا، ابھی روڑی بکی گئی 40 دن گوشت کا ٹکڑا، اللہ فرشتے کو حکم دیتا اکتب، لکھو یہ نیک ہوگا کہ بد ہوگا. پھر فرمایا لکھو کتنا جیے گا، پھر فرمایا لکھو کتنا کھائے گا پیے گا، اس کا رزق اکتب عملہ و اکتب شقیا او سعیدا و اکتب رزقہ. ماں کے پیٹ میں نہیں، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا اور اس سے پہلے ہمارا رزق لکھ دیا گیا. اب بتائیے جو رزق ملنے ہی والا ہے کیوں دھوکہ بازی سے لے گئے؟ جو رزق ملنے والا ہے کیوں رشوت سے لے گئے؟ جو رزق ملنے والا ہے کیوں غلط طریقے سے لے گئے؟ ہمیں تو ملنے والا ہی ہے، ہم اتنا پیسہ کما کر ہی رہیں گے، اتنا پیسہ ہمارے پاس آنے ہی والا ہے، پھر غلط طریقے سے لینا کیا؟ یہ وہ ہمارے یقین کی کیا ہے؟ کمی ہے. اولئک ما یأکلون فی بطون، ایک گناہ تو یہ ہوگا. دوسرا زبردست، اللہ اس سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. بات نہ کرنے کا مطلب ہے کہ نزد اللہ رحمت اور کرم کی بات، اس کے ساتھ نرمی کی بات نہیں کرے گا، سخت بات کرے گا. اللہ کا رویہ اس دن اس کے ساتھ سخت ہوگا. ولا یزکیہم، مسلمان جہنم میں جائے گا لیکن اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ کہاں جائے گا؟ اللہ اس کے گناہوں کو صاف کر کے جہنم میں جنت میں ڈال دے گا. لیکن یہ علماء جو اس طریقے سے حق بات کو چھپائیں گے، اللہ اس کی کبھی صفائی نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں پڑا رہے گا. ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب. یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا، عذاب کو مغفرت کے بدلے میں خریدا. اللہ فرماتا ہے تمہارا بڑا کتنا زبردست طاقتور ہے تو جہنم پر صبر کر رہا ہے. یعنی ہمیں معلوم ہے ہم سود لیں گے یہ حالت ہماری ہوگی، رشوت لیں گے ہماری یہ حالت ہوگی. تب بھی ہم رشوت لیں، ہم سود کھائیں، ہم غلط طریقے سے مال کو کمائیں،
اللہ فرماتا فما اصبرهم علی النار، کہ کتنا اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے کہ میں جہنم کی آگ کو برداشت کر لوں گا۔ کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں جہنم کی آگ کو برداشت کروں گا؟ گویا یہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے کوئی فکر نہیں، اگر جہنم میں جانا ہوگا جاؤں گا، مجھے جہنم سے کوئی پرواہ نہیں، جہنم کی کوئی فکر نہیں۔ فما اصبرهم علی النار ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس بنا پر کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا سچ، لیکن ان لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا اور بڑی دور کے اختلاف میں پڑ گئے، غلط باتیں ڈال دی۔ یہودوں نے کیا کیا؟ پوری تورات کو بدل دیا، یہود نے پوری تورات کو بدل دیا اور اپنی منمانی ڈال دی، جو چاہتے اس طرح کام کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں سخت رویہ اختیار فرمایا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کہ اللہ ہمیں حلال رزق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تمہیں مال کی محبت میں حرام چیزوں میں مبتلا ہونے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی مرضیات پر چلا، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ ایسے اعمال کی توفیق عنایت فرما جس کو تو پسند فرماتا ہے، تیرے ناپسندیدہ اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما۔ حضور پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ حضور پاک علیہ السلام نے جتنی خیر و بھلائی مانگی ہے سب ہمیں عطا فرما۔ حضور پاک علیہ السلام نے جتنے بھی شرور و فتن سے پناہ چاہیے سارے شرور و فتن سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ ہماری دعا کو مدد اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا